السلام علیکم. میں بھی آپ سے ایک بات بتانا چاہتی ہوں. سمائرہ مجھے 7 مہینے سے پریشانی تھی. میں اس کے لیے بہت بہت مشکل زندگی گزار دی تھی، کیونکہ ظاہری بات ہے اولاد کی نعمت اور اس کی آواز سننے کے لیے میں ترس رہی تھی. 7 مہینے سے میں نے سمائرہ کو نہیں دیکھا تھا. پھر اب میں نے ماشاءاللہ رمضان میں درود خضری پڑھا، پورا 1.25 میں نے مانا تھا، کیونکہ مجھے آپ نے بتایا تھا جب میں پریگنینٹ تھی. مجھے ڈی این سی کا بتایا تھا ڈاکٹر نے، تو میں بہت پریشان تھی، بہت رو رہی تھی. میں نے ہاسپٹل سے آ کے آپ کو کال کی تو میں نے کہا کچھ ایسا بتائیں میں کیا کروں. میری رپورٹس بھی خراب آئی ہے اور ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ مطلب ڈی این سی ہوگی. تو آپ نے مجھے کہا کہ درود خضری مان لو، نیت کر لو 1.25 پڑھنے کی، انشاءاللہ آپ کا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. الحمدللہ میں نے صرف 3000 پڑھا تھا، اور اس کے بعد میں ٹیسٹ کرا کے دوبارہ سے اپنی رپورٹس لے کے ڈاکٹر کے پاس گئی تو ماشاءاللہ سبھی کچھ اتنا اچھا آیا تھا. اور الحمدللہ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کریں، آج سمائرہ صحت مند تندرست میرے ساتھ ہیں. پھر یہ جو بیچ میں میرے اور میرے ہسبینڈ کے جو مسئلے مسائل چل رہے تھے کہ بات رشتہ ختم ہونے تک آ گئی تھی، بس یہ تھا کہ اب فیصلہ ہو جائے گا، اب فیصلہ ہو جائے گا. پھر میں نے سمائرہ کو وہ دینے کے لیے کسی طرح راضی نہیں تھے. مطلب میں نے پاؤں میں بیٹھ گئے، گڑ گڑا لی، میرے گھر کے ایک بندے نے ریکویسٹ کر لی، بات کورٹ تک اور بہت آگے نکل گئی. پر میں نے کہا تھا نہیں، مجھے کورٹ نہیں جانا، نہ مجھے کسی وکیل سے ملنا. میں نے یہ رشتہ بہت محبت سے بنایا. میں کبھی نہیں چاہتی کہ میرا رشتہ عدالتوں میں جائے، 10 لوگوں کے سامنے آئے. میں ان چیزوں میں کبھی بھی مطلب میں نہیں چاہتی تھی. ظاہر ہے کوئی بھی ایک شریف گھریلو خاندانی عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. مجھے نہیں لگتا میں نے کچھ غلط کیا، اچھا کیا، کیونکہ خاندانی لوگ اور خاندانی عورتیں اس طرح کورٹ میں اور وکیلوں کے سامنے، ججوں کے آگے نہیں پیش ہوتی ہیں. اور نہ ہم اس گھر خاندان سے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں کبھی کچھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے. نہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بچی کے ساتھ ایسے معاملات نہ ہو. بس دل میں آیا کہ آپ کی وہ والی بات یاد آئی تھی، درود خضری مان لو. میں نے مانا اور میں نے اس ایمان سے اور اس عقیدے سے مانا کہ اللہ تعالیٰ بس میری بیٹی مجھے مل جائے. کیسے ملے گی، کب ملے گی، کہاں سے، کون دلائے گا، مجھے کچھ نہیں پتا. لیکن اللہ پاک سے بس یہی خواہش تھی کہ اللہ پاک بس میری بچی مجھے مل جائے اور میرے معاملات میں آسانی کے فیصلے ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں نے اتنی گڑ گڑا کے دعا مانگی اور میں نے درود خضری پڑھا ماشاءاللہ 1.25. اور میرا بس یہ ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا نا سمائرہ کے بعد سے، جب میں نے پریگنینسی میں پڑھا تھا تو میرا اتنا مطلب اس پہ بہت زیادہ ایمان تھا، کیتا تھا کہ میں پڑھوں گی اور مجھے نہیں پتا کیسے مدد ہوگی، لیکن میری مدد ضرور ہوگی. اور وہی ہوا. میں نے فرائیڈے والے دن شام میں عصر کے ٹائم میں نے کہا تھا میرا دودھ پاک ختم ہوا تو میں نے بس 2 نفل پڑھے اور میٹھی چیز منگوا کے اس پہ نیاز دی اور اسے ہدیہ کیا ہمارے پیارے نبی اور ان کے اعلی اولاد، ان کے گھرانے کو ہدیہ کیا. اور اس کے بعد مجھے ہفتے والے دن ہی میرے سسرال سے کال آ گئی کہ ہم تمہیں بس مطلب میں آپ کو شاید اگر بتانا چاہوں تو میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو کس طرح وہ منظر وہ میرے لیے ایسا تھا کہ میں نے 7 مہینے تک جو اذیت کاٹی ہے. میرا نمبر بھی بند تھا. آپ نے مجھے کبھی آن لائن نہیں دیکھا ہوگا. میں نے 9 مہینے تک اپنا نمبر بند رکھا ہے. میں نے موبائل کو ہاتھ نہیں لگایا، نمبر بند، سم بند، واٹس ایپ سب آف کر کے رکھ دیا تھا. اور بس مجھے کچھ ہوش نہیں تھا اپنا. اللہ تعالیٰ کسی بھی ماں پر ایسا وقت نہ لائے، اللہ تعالیٰ کسی ماں کو اولاد کی آزمائش، اس کی تکلیف نہ دکھائے. بس وہ کال میرے لیے ایسی تھی، وہ لمحہ کہ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ ایسے بھی مدد کرتے. میں نے اتنا وقت بند دروازے کھٹکھٹائے کہ شاید کہیں سے کوئی مدد ہو جائے، شاید، لیکن بس ایمان کے ساتھ دستک دیتی رہی کہ کبھی تو میرے لیے دروازہ کھلے گا اور میری مدد ہوگی. اور الحمدللہ میری مدد ہوئی. انہوں نے خود کہا کہ اپنی بیٹی لے جاؤ، ہمیں پریشانی ہو رہی ہے، بہت چھوٹی بچی ہے، رکھنے میں مسئلہ ہو رہا ہے. اور وہ لمحہ میرا ایسا تھا کہ میں بس اڑ کے پہنچ جاؤں اور سمائرہ کو اپنے پاس لے آؤں.